الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ناظرین اکرام، پروگرام آداب زندگی میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں اخلاق و آداب کا مقام و مرتبہ۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو بنایا۔ اللہ ہی اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور مدبر ہے۔ اسی نے اس ساری کائنات کو بنایا اور اس ساری کائنات میں انسان اور جنات کو ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے سارے ہی جنات اور سارے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا ہے۔ تب جب انسان دنیا میں پیدا ہوا تو انسانوں کی رشد و ہدایت اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، انہیں آداب سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی روز اول ہی سے انبیاء اکرام علیہم السلام کا ایک مبارک سلسلہ چلایا۔ انبیاء اکرام علیہم السلام دنیا میں آنے کے بعد اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا اور اپنی ساری قوم کو زندگی گزارنے کے آداب سکھائے۔ انسان کیسے زندگی گزارے، رب کے مرضی کے مطابق زندگی گزارے، زندگی رب کے مرضی کے مطابق کیسی ہوتی ہے، اپنی قوم کے لوگوں کو سکھایا۔ اس مبارک سلسلے کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ساری کائنات کے لیے ہادی، ایک کامیاب معلم، ایک کامیاب مربی بنا کر مبعوث کیا۔ حضرات، آپ کے اخلاق، آپ کے آداب، آپ کی اللہ تبارک و تعالی نے کیسے تربیت کی؟ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب کیسے سکھایا؟ دنیا والے چھوڑو، اللہ تبارک و تعالی خود آپ کے اخلاق کی گارنٹی دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں، آپ آداب کے سمندر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود گواہی دی۔ حضرات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے، تبھی سے مشرکین مکہ اور آپ کے آس پاس رہنے والے لوگ آپ کو جو لقب دیا تھا، سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، آپ کو صادق کے نام سے پکارا کرتے تھے، آپ کو امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ صادق کا معنی کیا ہے؟ صادق کا معنی یہ ہے کہ معاشرے کا سب سے سچا انسان، معاشرے کا سب سے سچا انسان، اور امین کا معنی یہ ہے معاشرے کا سب سے امانت دار انسان۔ لوگ کہتے تھے کہ لوگوں، اگر معاشرے کے مکے کے معاشرے کا سب سے سچے انسان کو دیکھنا چاہتے ہو، محمد کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہتے تھے کہ لوگوں، معاشرے کے سب سے امانت دار انسان کو دیکھنا چاہتے ہو، محمد کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں مبعوث کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے ہادی بنا کر بھیجا۔ تو حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالی نبوت سے سرفراز کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پچھلی 40 سالہ زندگی کو سارے انسانوں کے سامنے ایک چیلنج کے طور پر پیش کیا، ایک چیلنج کے طور پر پیش کیا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، اے لوگو، میں وہ انسان ہوں جو تمہارے درمیان رہتے ہوئے 40 سال میں نے گزارے، کیا تم میری 40 سالہ زندگی میں کوئی دھبا دکھا سکتے ہو؟ کیا تم میری 40 سالہ زندگی میں کوئی عیب دکھا سکتے ہو؟ کیا تم میری 40 سالہ زندگی میں کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ کیا تم میری 40 سالہ زندگی میں کوئی کمزوری دکھا سکتے ہو؟ کیا تم میری 40 سالہ زندگی میں اخلاق کی کوئی کمزوری تمہیں میری نظر آتی ہے کیا؟
لوگوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو، 40 سالہ زندگی میں تم میرے پاس کوئی داغ نہیں دیکھا، کوئی دھبا نہیں دیکھا، میرے اخلاق میں کوئی کمزوری نہیں دیکھے، تو بتاؤ اے لوگو، میں انسانوں کے سلسلے میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، وہ انسان اللہ کے سلسلے میں کیسے جھوٹ بولے گا؟ اللہ کے سلسلے میں کیسے جھوٹ بولے گا؟ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے کیسے متفق تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ایک زبان ہو کر انہوں نے کیسی شہادت دی؟ سیرت میں یہ واقعہ آپ کو ملے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر بنائے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا۔ اس زمانے کا رواج تھا کہ کوئی اہم معاملہ ہوتا، کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا تو آدمی پہاڑ پہ چڑھ جاتا، وہاں چڑھ کے اپنے سارے کپڑے نکالتا، لوگوں سے کپڑوں کو حرکت دیتے ہوئے کہتا کہ میں کوئی اہم بات بولنے والا ہوں۔ لوگ سمجھتے کہ یہ کوئی اہم بات بولنے والے، سارے لوگ آ کے پہاڑ کے نیچے جمع ہو جاتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہاڑ پہ چڑھ گئے، پہاڑ کو اسٹیج کے طور پر استعمال کیا، پر جو غلطی تھی زمانے جاہلیت میں کپڑے اتارنے کا جو رواج تھا، پیارے نبی نے اس کو اپنایا نہیں، پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ سارے لوگ دیکھے کہ محمد آئے ہوئے، محمد پہاڑ پہ چڑھ گیا ہے تو کوئی اہم بات ہوگی۔ سارے لوگ گھروں سے باہر نکل کے آ کے پہاڑ کے سامنے جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مشرکین مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، بتاؤ، میں پہاڑ پہ کھڑا ہوا ہوں تو میں تمہاری جانب بھی دیکھ رہا ہوں اور پہاڑ کی ادھر جانب بھی میں دیکھ رہا ہوں، صحیح ہے کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا بالکل، آپ پہاڑ پہ ہیں، دو طرف بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگو، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ پہاڑ کے پیچھے جانب سے ڈاکوؤں کی، ایک چوروں کی جماعت تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سارے لوگ ایک زبان ہو کے کہنے لگے، اے محمد، تم نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہ کہا ہو، اس معاملے میں کیسے جھوٹ بولیں گے؟ ہم سارے ایک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ اس معاملے میں آپ سچے ہیں۔ جب آپ کو کردار کی پاکیزگی مل گئی، آپ کے اخلاق کی گارنٹی مل گئی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا، آخرت میں بھی تمہیں کامیابی دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس کائنات کے سارے خزانے تمہارے قدموں میں پھینک دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات، اس واقعے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، مشرکین مکہ ایک زبان ہو کر آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار اور آپ کے آداب کی گارنٹی دی ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ فائز ہیں۔ حضرات، دنیا میں ایک استاد اپنے شاگردوں کی کیسی تربیت کرے، ایک باپ اپنے اولاد کی کیسی تربیت کرے، ایک ماں اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرے، ایک آقا اپنے غلاموں کے ساتھ کیسے سلوک کرے، ایک ذمہ دار انسان اپنے ماتحتین کے ساتھ کیسے رویہ کرے۔ آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ آداب ہم سیکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کیسے آداب ہمیں سکھائے، بچوں کی کیسی تربیت کرنا ہے، ایک شاگردی کیسی تربیت ہمیں کرنا ہے، ایک انسان جو ادب سے عاری ہے اس انسان کو کیسے ادب سکھانا ہے، یہ ساری چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ آئیے کتب احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے واقعات ہمیں ملتے ہیں، پیارے نبی نے لوگوں کی کیسی تربیت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا انداز، تربیت کرنے کا انداز، سبحان اللہ، کتنا پیارا ہوا کرتا تھا۔ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے سمیت، مشہور حدیث ہے، ایک بدو آیا جو اخلاق سے ناآشنا تھا، اخلاق سے کوسوں دور تھا، اسے اخلاق سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ شخص بدو آیا اور سیدھے مسجد میں گھس گیا اور گھسنے کے بعد سیدھے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ غصے سے بے قابو ہو رہے تھے، اپے سے باہر ہو رہے تھے، غصہ کرنے جا رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، رک جاؤ، رک جاؤ، اس کو پیشاب کرنے دو، اور پیشاب سے فارغ ہو گیا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنائیت کے ساتھ اس کو اپنے پاس بلایا، کہا کہ اے اللہ کے بندے، ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والخزر انما هي لذکر اللہ والصلاة وتلاوة القرآن۔ اللہ کے بندے، یہ مساجد اللہ کے گھر ہوتے ہیں، ان مساجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، ان مساجد میں انسان نماز پڑھتا ہے۔ ایسے جگہوں پر، اتنی پاکیزہ جگہوں پر کوئی آدمی بول و براز کرنا، گندگی کرنا مناسب نہیں ہے۔ اب دیکھیے، وہ آدمی جب سے مسجد میں داخل ہوا تب سے وہ اس کا چہرہ پیارے نبی کی طرف اور صحابہ کی طرف تھا، اور دیکھ رہا تھا صحابہ کے کردار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اس کے ساتھ کیسے ہے۔ پیارے نبی نے اس کو اتنے پیارے انداز میں سمجھایا، اس کو بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنے لگا، اللہم رحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ اے اللہ، اس زمین پہ اگر تو کسی پہ رحم کرنا چاہتا ہے، اس محمد پہ اور مجھ پہ رحم فرما، اس کے علاوہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے کسی پہ رحم نہیں فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد حجرت واسعہ، کہا کہ اللہ کی رحمت بہت کشادہ ہے، اس کو تو بہت کم سمجھ لیا ہے، سب کو بھی شامل کر لیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے جو بدو انسان جو ادب سے کوسوں دور تھا، وہ انسان بھی آپ کے اخلاق اور آپ کی تربیت اور آپ کے ادب سے کس قدر متاثر ہوتا تھا۔ ایک اور واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں، پیارے نبی کا طریقہ تربیت کا انداز کتنا نرالا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہو گئے، دیکھا کہ مسجد میں کوئی بلغم تھوک دیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے۔ روایتوں میں آتا ہے اس قدر غصے میں آئے کہ سبحان اللہ، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے اس کو خروش دیا اور کہا کہ کس نے یہ کام کیا ہے۔ فقہی اعتبار سے آپ غور کریں، پیشاب ناپاک ہے، پیشاب کے لگنے سے انسان کو گندگی لگ جاتی ہے، اس کو پاک کرنا ضروری ہے، لیکن فقہی اعتبار سے آپ دیکھیے یہ تھوک اور بلغم جو ہے فقہی اعتبار سے پاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ناپاکی ہو رہی ہے وہاں پر سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں کر رہے ہیں، کتنی نرمی کے ساتھ سمجھا رہے ہیں۔ اور جب یہاں دیکھیں کہ یہ پاکیزہ چیز گری ہوئی ہے، پھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرنے کے لیے کتنا غصہ کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے لکھا ہے اس کی وجہ یہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع محل کے لحاظ سے صحابہ کی تربیت کرتے تھے۔ جہاں غصہ کرنا تھا وہاں غصہ کرتے تھے، جہاں غصہ نہیں کرنا تھا وہاں غصہ نہیں کرتے تھے، جہاں بات بن سکتی تھی وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات بنانے کے لیے، کام بنانے کے لیے غصہ کیا کرتے تھے، اور جہاں غصہ نہیں کرنا تھا، جہاں غصہ کرنے سے بات بگڑ جائے گی، معاملہ بگڑ جائے گا، تو وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے کام لیا کرتے تھے۔ جہاں بدو کے ساتھ پیارے نبی نے نرمی کی، وہاں اگر سختی کرتے تو معاملہ بگڑ جاتا، اس پیشاب کی حالت میں پوری مسجد کو گھومتا، پوری مسجد خراب ہو جاتی۔ دوسرا اس کو کیا ہے، ادب سے نہ آشنا انسان تھا، پیارے نبی اس کو ڈانٹتے تو وہ اسلام سے اور دور ہو جاتا۔ پیارے نبی اپنائیت کے ساتھ دیا۔ اور یہاں جو مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تنبیہ کی، مطلب یہ ہے کہ یہ میرے صحابہ ہیں، میرے غصے کو برداشت کر سکتے ہیں اور یہاں میری بات بن سکتی ہے۔ یہ طریقے تربیت کا ایک انوکھا انداز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے کے سب سے خراب انسان، معاشرے کا سب سے گرا ہوا انسان، جو اخلاق سے عاری انسان، اللہ اکبر، ایسے آدمی کے ساتھ آپ کا کیسے سلوک؟ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں، کوئی خراب آدمی ہمیں نظر آتا ہے، سب و شتم کی زبان، نعوذ باللہ، گالی کی زبان ہم استعمال کرتے ہیں، گندی زبان ہم استعمال کرتے ہیں کسی سے معاملہ کرتے ہوئے۔ اللہ کے بندو، ادب سیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ پیارے نبی نے کتنا پیارا ادب ہمیں سکھایا۔ پیارے نبی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک شخص آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ پیارے نبی نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا بئس اخو العشیرہ،
اے عائشہ اب جو آدمی ہمارے گھر میں آنے کی اجازت مانگ رہا ہے نا، وہ معاشرے کا سب سے بدترین انسان ہے، معاشرے کا سب سے گرا ہوا انسان ہے، مدینے کے معاشرے کا سب سے خراب انسان اب میرے پاس ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی منافق ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی کہ وہ گھر میں آئے۔ اندر آیا، ضرورت کی بات کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نوٹ کر رہی تھی، پیارے نبی اس کو اتنے پیارے انداز سے بات کر رہے تھے، اتنے نرم لہجے سے بات کر رہے تھے، گویا کہ آپ کی زبان سے شکر جھڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اتنے پیارے انداز میں آپ نے اس کے ساتھ بات چیت کی، اس کی بات کو اطمینان کے ساتھ سنا اور اس کا جواب دیا اور اچھے انداز میں اس کو رخصت کیا۔ جب وہ چلا گیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا بات ہے کہ وہ شخص جب آ رہا تھا تو آپ نے کہا کہ معاشرے کا سب سے خراب انسان ہے، جب وہ آیا تو آپ اتنے میٹھے انداز میں اس سے بات کیے۔ پیارے نبی نے جو جملہ فرمایا غور کیجئے، وَمَتَى وَجَدْتِ بِفَاحِشَةً يَا عائشہ، اے عائشہ زندگی میں کب تو کس کے ساتھ میں سخت کلامی کرتے ہوئے، بد کلامی کرتے ہوئے، بدتمیزی کرتے ہوئے، زور سے بات کرتے ہوئے تو پاتی ہے مجھ کو؟ کبھی میں ایسا نہیں کرتا۔ معاشرے کے بدترین انسان کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اے سلوک مجھے اور آپ کو کیا دعوت دیتا ہے، مجھے اور آپ کو کیا ادب سکھاتا ہے؟ معاشرے میں انسان اچھا بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اخلاق اور کتنے آداب کے مالک تھے۔ سبحان اللہ، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک معصوم سا بچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی کے خدمت میں دے دیا۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ معصوم سا بچہ ہے، اس کو آپ اپنی تربیت میں رکھیے، اس سے آپ کام لیجئے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہتے ہیں کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال تک کرتا رہا۔ اللہ اکبر، وہ خود کہتے ہیں پورے 10 سال میں آپ نے کبھی مجھے مارا تک نہیں، مارنا تو چھوڑو کبھی پیارے نبی نے مجھے ڈانٹا تک نہیں، اور ڈانٹنا تو چھوڑو پیارے نبی نے کبھی مجھے غصے سے دیکھا تک نہیں۔ پوری 10 سالہ زندگی میں کبھی اف تک نہیں کہا۔ بسا اوقات مجھ سے ایسا ہوتا، وضو کا پانی لانے کے لیے لوٹا لے کے جاتا اور لوٹا میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتا اور زمین پہ گر جاتا، ٹوٹ جاتا، پھوٹ جاتا۔ جب میری نظر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پہ پڑتی، پیارے نبی مسکراتے ہوئے میرا استقبال کرتے، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللہ اکبر، یہ آپ کے اخلاق، یہ آپ کے آداب، آقاؤں کو غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ذمہ دار انسان کو اپنے ماتحتین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مجھے اور آپ کو حاصل کرنا ہے۔ میرے بھائی، آپ اخلاق کے اس قدر بڑے مالک تھے۔ دنیا میں انسان کی تعریف اس کے دوست و احباب بہت کرتے ہیں، کیوں؟ وہ دوست و احباب کے ساتھ اچھا کھاتا ہے، پیتا ہے، ہنستا ہے، ان کے ساتھ کیا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے۔ لیکن اچھا انسان دنیا میں وہ ہے، شریعت کہتی ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جب وہ گھر میں جاتا ہے تو اس کے گھر والی اس کی تعریف کرے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوست و احباب کے ساتھ تو بہت اچھے رویے سے پیش آتے ہیں، سبحان اللہ، جب گھر میں جاتے ہیں تو ان کے اصلی روپ ظاہر ہو جاتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ان کا سلوک بہت برا ہوتا ہے۔ وہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیوی بچے ایسے کونے میں چلے جاتے گویا کہ کوئی شیر گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے ہم نے تربیت کی ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ سلوک اچھا کرنا ہے۔ دنیا میں بیوی گارنٹی دے یہ وہ شوہر ہے میرا، زندگی میں اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ فائز ہے، تو حقیقت میں تم کامیاب انسان ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شہادت ملی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی آپ پہ نازل ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہونے لگا، خوف ہونے لگا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دوڑتے ہوئے گھر میں آئے، کہا کہ زمبیلونی زمبیلونی، مجھ پہ چادر اڑا دو، اے خدیجہ ڈر لگ رہا ہے کہ میں اس دنیا سے ختم ہو جاؤں گا، میرے پاس کوئی آدمی آ رہا ہے، اور فرشتے کی پوری صفات بیان کیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دینے والی، حوصلہ دینے والی، دعوت کے میدان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لحاظ سے مدد کرنے والی بیوی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الدنیا کلھا متاع،
الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اے لوگو یہ ساری کی ساری دنیا ساز و سامان ہے، سمجھ لو اس دنیا کا بہترین سامان اگر کسی کو ملا ہے نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی کا انتخاب کرنا ہے، عورتوں کو نیک بن جانا ہے، شوہر کے ساتھ کیسے سلوک، کہا کہ اے پیغمبر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، کلا واللہ لن یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ اے پیغمبر، اے شوہر جی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ وہ انسان ہیں، میں دیکھتی ہوں آپ معاشرے کے کتنے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں کہ سبحان اللہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، کوئی بوجھ اٹھا کے جا رہا ہے تو اس کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کی تائید میں بات کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ ایسے صفات جس انسان کے اندر موجود ہو، اللہ کی قسم اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کو ڈرنے کی اور غم کھانے کی ضرورت نہیں۔ دعوت کے میدان میں بیوی کا حوصلہ اور سہارا، پیارے نبی کو کار دعوت میں آگے بڑھنے کے لیے ہمت دینے والی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو آپ کے اخلاق کی شہادت آپ کی بیوی نے خود دی۔ پیارے نبی نے کہا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ لوگو تم یہ معیار پہ مجھے جانچنا چاہتے ہو، اس کائنات کا سب سے بہترین انسان اپنے گھر والوں کے اعتبار سے میں ہوں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو اچھا سلوک دیا ہے، اچھے انداز سے ان کے ساتھ رویہ کیا ہے، تو اس کائنات میں ہر انسان اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنے خاندان والوں کی اور اپنے گھر والوں کی خصوصاً بیوی کی شہادت حاصل کرے کہ وہ اچھے اخلاق پہ فائز ہے۔ تو اس طریقے سے میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات کو متاثر کیا، ساری دنیا کو متاثر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر اعلیٰ اخلاق پہ فائز تھے، اعلیٰ معیار پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے، اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی بھی ویسی ہی تربیت کی۔ وہ لوگ جو اسلام کے آنے سے پہلے اخلاق سے ناآشنا تھے، اخلاق سے دور تھے، پیارے نبی نے انہیں وہ اخلاق سکھایا، وہ ادب سکھایا، وہ تربیت سکھائی، وہ عادات سکھائے، وہ عبادت سکھائے کہ سبحان اللہ وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے عادات کی وجہ سے، اپنے ادب کی وجہ سے سبحان اللہ وہ اللہ کے اتنے محبوب بن گئے، اتنے محبوب بن گئے کہ دنیا میں ہی چلتے چلتے جنتی بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس فرمان کو جاری کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ خود ساری کائنات کو ادب سکھانے والے بن گئے۔ تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ اللہ اکبر۔ وہ خوش صحابہ کتنے اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ فائز ہو گئے۔ یہ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء کہلائے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کا عدل و انصاف رہتی دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی شرم و حیا کے چرچے آسمانوں میں ہونے لگے۔ یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی ہمت اور جن کی جواں مردی دنیا اس کی مثال دیتی ہے۔ ایسے کتنے صحابہ ہیں میرے بھائی جو اخلاق اور آداب کے اعلیٰ معیار پہ فائز ہو گئے تھے۔ ان کے اخلاق و آداب اور ان کی عبادتوں کی وجہ سے راستوں میں چلتے فرشتے ان سے مصافحہ کیا کرتے تھے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ صحابہ کا کردار، یہ صحابہ کے اخلاق ہماری زندگی میں آنا ہے۔ پیارے نبی نے ان کی تربیت کیسے کی ہے؟ پیارے نبی نے ایک ایک صحابی کی تربیت کیسے کی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ معصوم سا بچہ ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ پیارے نبی کئی طریقوں کے ذریعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے۔ کبھی تربیت کرنے میں زبان کا استعمال ہوتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان کا استعمال کرتے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ معصوم سے چھوٹے بچے
سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھانا کھا رہے ہیں، ایک ہی برتن میں سب مل کے کھاتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گیا اور کھانا کھا رہے ہیں۔ اب میں کھانا کھاتے ہوئے کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا ہوں، کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا ہوں، کبھی ادھر سے کاٹ رہا ہوں، کھانا ادھر ادھر سے کھا رہا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو سمجھاتے ہوئے کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے میرے بیٹے کھانا کھا رہے ہو، کھانا کھاتے ہوئے آداب کو سیکھ لو، کھانا کھاتے ہوئے کھانے پہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو۔ یہ نہیں کہ پیارے نبی نے دیکھا کہ معصوم سا بچہ چھوڑ دیں گے، آج ہم چھوڑ دیتے ہیں جس کے نتیجے میں اولاد بگڑی ہوئی بن جاتی ہے۔ تو پیارے نبی نے کہا سم اللہ، کھانا کھا رہے ہو تو پہلے ادب یہ سیکھو اللہ کا نام لے کے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، بیٹے دوسرا ادب یہ ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، بیٹے تیسرا ادب یہ ہے کھانا کھا رہے ہو آپ کے سامنے جو رکھا ہوا اس سے ابتدا کرو، اس سے کھانا شروع کرو۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے معصوم سے بچے تھے، انہوں نے کہا فَمَا زَالَتْ تِلْكَ تُعْمَتِي بَعْد، کہتے ہیں کہ میری زندگی میں جب بھی میں کھانے کے لیے بیٹھا پیارے نبی کے اس ادب کا خیال کرتے ہوئے میں نے کھانا کھایا جو آداب کے پیارے نبی نے مجھے کھاتے ہوئے سکھائے تھے۔ یہ صحابہ تھے، یہ وہ صحابہ تھے جو معصوم سی عمر کے ہونے کے باوجود بھی پیارے نبی کی ایک ایک نصیحت کو بھی حرز جاں بنا کے زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تربیت ان کی ایک تربیت کا ایک انوکھا انداز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی تھا کہ بسا اوقات غلطی صحابہ سے ہوتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کے زبان سے نہیں کہتے تھے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو جمع کر کے بات پیش کرتے تھے۔ 3 صحابہ کا ایک مشہور واقعہ، 3 صحابی حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، کہا کہ مائی بتائیے پیارے نبی کے اخلاق کیسے ہیں، وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ بیویوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں، رات میں سوتے بھی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں اور زندگی میں وہ کبھی نفل روزے رکھتے ہیں، کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ وہ صحابہ نے سوچا کہ پیارے نبی کا مقام تو اعلیٰ ہے، ہم زندگی میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں اور عمل کرنا چاہیے۔ تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا میں زندگی میں شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاروں گا۔ ایک صحابی نے کہا میں زندگی میں ہمیشہ نماز میں ہی رہوں گا، تہجد ہی پڑھتا رہوں گا۔ ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھتا رہوں گا، کہہ کے چلے گئے۔ پیارے نبی جب گھر میں آئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے واقعے کو سنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو جمایا، سارے صحابہ کو جما کے کہا ما بال اقوام، تم میں سے کون لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ عبادت میں رہیں گے؟ اے لوگوں سن لو، میں جس ایمان پہ فائز ہوں مجھ سے بڑا ایمان والا اس دنیا میں آ نہیں سکتا، جس اخلاق پہ میں فائز ہوں مجھ سے بڑا اخلاق والا آ نہیں سکتا، جس معیار پہ میں فائز ہوں مجھ سے بڑا انسان آ نہیں سکتا۔ اے لوگوں میری زندگی کو آپ آئیڈیل بناؤ، میں وہ انسان ہوں جو میں نے زندگی میں اس وقت 9 بیویوں کی شادی کر کے رکھا ہے، یعنی امتیوں کے لیے 4 شادی تک اجازت ہے۔ پیارے نبی نے کہا میں نے اتنی شادیاں کی ہیں اور اپنی بیویوں کا حق بھی ادا کیا ہے۔ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں نفل روزہ، کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، میں تہجد پڑھنے کے لیے رات کا ایک حصہ سوتا ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو آدمی میری سنت سے انحراف کر کے وہ عمل کرنا چاہے گا، میری سنت سے ہٹ کے آگے بڑھنا چاہے گا، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تربیت کا ایک انوکھا انداز پیارے نبی نے پرٹیکولرلی کسی صحابی کو پکڑ کے نہیں کہا۔ اور ایک تیسرا انداز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات زبان سے بھی نہیں کہتے، اشارے کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً بیٹے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت بات کرنے کے لیے آئی،
وہ عورت کی نظر فضل رضی اللہ عنہ پہ پڑی، فضل بھی وہ عورت کو دیکھنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اس کا چہرہ پلٹا دیا فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ایک انداز طریقے تربیت کا یہ بھی ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تربیت کے انوکھے انداز ہیں، پیارے نبی نے انسانیت کو آداب سکھائے ہیں، ان آداب کو مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے ساتھ جڑیے، انشاءاللہ آداب زندگی اس عنوان کے تحت انشاءاللہ مزید باتیں، مزید عناوین کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ آتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو، ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں آئیڈیل اور نمونہ بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔